السلام علیکم جی، میں ابھی آپ لوگوں کی ای میلز پڑھ رہا تھا اور بہت کچھ ہے جواب دینے کے لیے میرے پاس، کیونکہ ایک ایڈیٹر نہیں ہے جو ان ہاؤس میرے ساتھ کام کرے. سب کچھ مجھے کرنا ہے، ویڈیو کی اسکرپٹنگ، لکھنا، شوٹ کرنا، ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا، سارے میرے کام ہیں. تو میرا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت سلو آتا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جب اجازت ہوگی ہم اس کو نکال لیں گے. مگر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیو میں نے ایک کامن تھیم یہ دیکھی ہے، آپ لوگوں کے میسیجز میں نے یہ کامن تھیم دیکھی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، جو اسمارٹ فون ہے، وہ آپ کی پورنوگرافی چھوڑنے کا جو راستہ ہے وہ اس میں ایک ہنڈرنس ہے. یہ میرے لیے بھی تھا، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، ایکسکیوز می، کہ آپ جو مرضی کر لیں. آپ انسٹاگرام کھولیں، آپ فیس بک کھولیں، آپ ٹویٹر کھولیں. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید میں نے کوئی چیزیں جو پاسٹ میں اپنی دیکھی ہیں تو میری پروفائل جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ سیکشولی آبجیکٹیفائنگ چیزیں دکھاتا ہے. پھر میں نے نئی پروفائلز بنائی، میں نے نیا انسٹاگرام بنایا، اور میں نے ریئلائز کیا کہ ایسے نہیں ہے. نیو کانٹینٹ کو سوشل میڈیا پش آؤٹ کرتا ہے، اور جو نیو کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ تر بہت سیکشول ہے، انفارچونیٹلی. اور مرد ایڈکٹ ہو یا نہ ہو، سیکشول کانٹینٹ ایک مرد کے لیے بہت ٹریگرنگ ہوتا ہے. تو اسی لیے یو مسٹ کوئٹ سوشل میڈیا. انفارچونیٹلی میرا کام، میری مین سورس آف انکم اس وقت سوشل میڈیا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں دن میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ میں کوئی اور کام کر لوں، میں نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ لوگوں کا کام سوشل میڈیا نہیں ہے، آپ لوگ صرف وقت گزارتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، کام شام کریں، بزنس کریں، جم جائیں، ورک آؤٹ کریں، بھاگیں، دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، کتابیں پڑھیں. دنیا میں بہت کام ہے. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل بتاتا ہوں. اگر ایک XYZ شہر ہے لاہور میں، پاکستان میں، اور ادھر بام بلاسٹ ہوتا ہے اور ادھر بچے اور عورتیں مار جاتی ہیں، اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے بارے میں تو میں پریشان نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں وہ ہمیں دکھاتا ہے، اور ہمیں سب کانشیس میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ یار ہم کتنے کمزور ہیں. ہمارے سب کانشیس میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اور فرسٹریٹ کرتا ہے، اور ہمیں ایک ایسی ایک ویژن دیتا ہے کہ ہم نا ایک بڑا ہی کنٹرول سے باہر ہماری جو ہے روح ہے اور ہمارا جسم ہے. اور اسپیشلی جو سیکشولی آبجیکٹیفائنگ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ نا آپ کو 3 جگہوں پہ اٹیک کرتا ہے. فزیکلی آپ کو اٹیک کرتا ہے، آپ کو فزیکلی کمزور کر دیتا ہے. آپ کو مینٹلی اٹیک کرتا ہے، آپ کو مینٹلی جو آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے ادھر، اس کو جا کے اٹیک کرتا ہے. اور وہ آپ کا ڈیسیجن میکر ہے. وہ یہ ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ کا دل کرتا ہے سگریٹ پینے کا، پری فرنٹل کورٹیکس اندر آتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں یار سگریٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے تو جم کر لیں. اور اگر آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس اسٹرانگ ہے تو آپ پھر اس کی بات مانتے ہیں. پورنوگرافی پری فرنٹل کورٹیکس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا دل، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو جسم ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. آپ کی روح آپ کے جسم کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کا جسم گیو ان کر دیتا ہے اور آپ پھر جو بھی کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو پورنوگرافی اٹیک کرتی ہے وہ آپ کی اسپریچول بینگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امید کو وہ اٹیک کرتی ہے. اور اوور ٹائم فیل ہو کے آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں یار کوئی امید نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، ابھی کر لیتے ہیں، ابھی بڑی ضرورت ہے، ابھی بڑا سٹریس ہے. جیسے فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، دعا بیٹھ کے کریں. مگر اس کے علاوہ ایکسیسولی میری ٹویٹر کی فیڈ ہے وہ بھری ہوئی ہے، جس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، زخمی ہیں، لاشیں ہیں، ان کے جسم کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اور جب میں غلطی سے وہ دیکھ لیتا ہوں
میں ڈیجیکٹڈ فیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں کیا کروں، مگر اس وقت ان ریالٹی میرا جو فوکس ہونا چاہیے وہ میرے اوپر ہونا چاہیے، میری اولاد پہ ہونا چاہیے، میرے ماں باپ پہ ہونا چاہیے، میرے بیگم پہ ہونا چاہیے. مجھے ان کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں، اور پھر ان کے لیے کام کرنے کے بعد میرے گھر پہ جو ہمارے ہاؤس اسٹاف ممبرز ہیں ہمارے، جو ہمارے گھر پہ کام کرتے ہیں، پھر نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ میں ان کا خیال رکھوں، بجائے کہ میں یہ سوچوں کہ 10 ملک چھوڑ کے 11ویں ملک میں کیا ہو رہا ہے اور میں کچھ کر بھی نہ سکوں اس کے بارے میں. سو اپنی پرائیورٹی سیٹ کریں، اپنا خیال رکھیں. ایک مضبوط مرد ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ای میلز پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کے ماں باپ سب کے جتنی بھی ای میلز آتی ہیں سب کے ماشاءاللہ زندہ ہیں. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، اگر آپ کے ماں باپ میں سے کچھ ہوتا ہے کسی کو، تو آپ اتنے مضبوط ہوں کہ آپ ان کے جنازے کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں. پھر ایسی اولاد بنیں جن کا فائدہ ہو آپ کے ماں باپ کی روح کو، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ ان کو معافی مغفرت ہو، پھر ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں، کیونکہ اولاد کے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ پھر ماں باپ کو ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس چیز پہ فوکس رکھیں اور پورنوگرافی سے بہت دور بھاگ جائیں، بیکاز کچھ ای میلز میں نہیں پڑھی ہیں اور آپ بہت ڈیپ ہیں پورنوگرافی میں. آپ کی فزیکل اسپریچول مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بالکل ختم کر دی ہے پورنوگرافی نے. لڑیں، مرد کے بچے کی طرح لڑیں. ضروری نہیں ہے لڑائی میں آپ اب بالکل ہی، ہم فلمیں دیکھتے ہیں نا، وہ ہیرو جو ہے وہ ہر قدم میں بس جیت ہی رہا ہوتا ہے. 100 بندہ اس کو مارتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آؤ، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جب مار پڑتی ہے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے پھر سے اٹھنا ہے، پھر سے کہنا ہے کہ نہیں میں اور لڑوں گا، میں اور آگے جاؤں گا، میں پھر سے لڑوں گا، میں پھر سے اپنی بری عادتوں کو، اپنے مسئلے مسائل سے لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا. آپ فیل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں یا 72 آورز میں اپنے پھر سے فیل ہو جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ استغفار پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مضبوط کرے، اور آہستہ 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 کر کے آپ، کیونکہ یہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. ہم مرد بہت سالوں سے، میں جتنی کہانیاں پڑھ رہا ہوں، 8 سال، 7 سال، 9 سال، 11 سال، 6 سال والی کہانی تو میں نے ابھی میری جی میل پہ مجھے ای میل آئی ہوئی تھی. میں 6 سال کی عمر سے ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا ہوں، میں بہت ہی ہورفک ڈیٹیل ہے. تو آپ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ بہت زبردست ہے. آپ دیکھتے نا فلموں میں، وہ بندے کا کچھ ہوتا ہے، وہ ہڈیاں شڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ 1 سال ہسپتال میں پہلے ایک قدم رکھتا ہے، پھر دوسرا قدم رکھتا ہے. وہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے پہلا قدم رکھنے کے بعد کہ یار اب میں نے بھاگنا ہے، تو وہ تو گر جائے گا. جب وہ گرے گا تو وہ کہے گا یار میں تو بڑا نکما اور نالائق آدمی ہوں، میں ایسی بس بستر پہ ہی پڑا رہتا ہوں. تو ایسے نہیں ہے، آپ بار بار گریں گے، اور آپ نے امید کو نہیں چھوڑنا. امید جو ہے وہ، میں کہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار امید کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے غلطیاں کرنی ہیں، اور یہ وہ والی غلطیوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. یہ وہ والی نہیں ہے کہ یار آج میرا موڈ ہو رہا ہے غلطی کرنے کا، ایون تو دل نہیں کر رہا، میں کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ والی نہیں ہے. وہ غلطیاں کئی دفعہ ناقابل معافی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ آپ نے بالکل ایز میں آ کے کی ہوتی ہے. یہ وہ غلطیاں جس میں اپنی ایڈکشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب تک آپ کے ذہن میں یہ امید ہے کہ ایک دن میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک ایسا انسان بننا ہے جو جب فوت ہو قبر میں جائے تو جو دفنانے والے ہوں وہ بھی اس کے بارے میں اچھی بات کر رہے ہوں. جب وہ قبر میں جائے تو جو فرشتے بھی آ کے کہیں کہ یار میں نے تیرے بارے میں نا عرش پہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ تو نے نا ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، یہ والا بننا ہے. اور یہ جو محنت ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ یار میں بڑی محنت کر رہا ہوں، تو آپ نے یو گاٹ ٹو کیپ فائٹنگ مین. دس از یور فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز فائٹنگ. اپنی مینٹیلٹی کو چینج کریں. آپ کے ذہن میں جو سوچ چل رہی ہے کہ یار میں نے نا ایک مثبت رویہ رکھنا ہے، ایک مثبت انسان بننا ہے اور لڑتے رہنا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. زندگی کہتے ہیں نا جی، لائف از اے ٹیسٹ. دس از دا ریزن اٹس اے ٹیسٹ. ہر موڑ آپ مڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، کہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے بیٹر فادر، اے بیٹر ہسبینڈ. جسٹ کیپ فائٹنگ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.